یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ عزیزان محترم، کسی بھی شخصیت کا مقام جو ہے وہ معرف بیان کر سکتا ہے۔ تعریف جب آپ کسی کی کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی، کسی بھی شے کی جو تعریف ہے، اس کی تعریف کرنے کے لیے تعریف کرنے والے کو اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہم اگر کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو گویا ہم اس چیز کو پہچانتے ہیں، یعنی معرف جو ہے وہ اس کی جانکاری زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہم ان ہستیوں کے مقابلے میں آتے ہیں یا ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو ہم وہی بیان کر سکتے ہیں جو ہمیں ملتا ہے۔ ہم جو ان کی اصل حقیقت ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس طرح یا ہمارا علم یا ہماری اپنی شخصیت اس مقام پہ نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی ہم بیان کرتے ہیں، جو معصومین نے ہمیں خدمت میں دیا ہے، ہم اسی کو بیان کرتے ہیں۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ بیوی کی جب وہ تعریف کرتے ہیں اپنی جد کی اور بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے، یعنی انسانیت اور بشریت، یا یوں کہیں کہ پوری کائنات کی تاریخ جو ہے وہ ان کی معرفت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یعنی پوری چیز جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو سٹرکچرڈ، یا یوں کہہ لیں کہ جو ہر چیز بنی ہے، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کی وجہ سے ہے۔ خوب اب خود اس کو بیان کرنے کے لیے خوب ہم ظاہر ہم اس قابل نہیں ہے کہ شاید ہم اس کو صحیح طرح بیان کر سکیں، کھول سکیں۔ ظاہر علماء کرام، اولیاء کرام جب ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ اسی کے ذیل میں بہرحال ایک اور گفتگو کے میں کوشش کروں کہ گفتگو تھوڑی سی سخت ہے، سنگین ہے، لیکن بہرحال جتنی ہو سکے اس کو آج میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ ہم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ سکیں۔ پروردگار نے جو ہے وہ ظاہر مخلوقات کو خلق کیا، اور اس کا خلق کرنا جو ہے وہ ہدف کے تحت ہے، بغیر مقصد کے اس نے کسی بھی چیز کو خلق نہیں کیا، اور حکمت کے ساتھ اسے خلق کیا، کیونکہ وہ حکیم ہے، کیونکہ وہ عادل ہے، اور وہ بہترین خلق کرنے والا ہے۔ پروردگار نے اسی طرح دو مخلوقات ایسی خلق کی ہیں کہ جن کے بارے میں بہرحال ہمارے پاس روایات متواتر ہے، اصول کافی میں بحر الانوار کے اندر ہے، اور باقاعدہ اس حدیث کے لیے باقاعدہ الگ سے بھی رسالے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ حدیث کون سی ہے؟ حدیث ہے جنود عقل اور جنود جہل۔ عقل اور اس کا لشکر، اور جہل اور اس کا لشکر، اور اس پر جو ہے وہ حدیث متواتر۔ حدیث جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ یہ حدیث اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علماء کرام نے اس پہ بہت کتابیں لکھی ہیں، تفصیل اور تشریح بیان کی ہے، کیونکہ حدیث کافی طولانی ہے، اور ان اصطلاحات کو جو کہ اس کے اندر استعمال کی گئی ہیں ظاہر ہے انہیں بیان کرنے سے فی الحال تو یہاں قاصر ہوں۔ لیکن امام کی خدمت میں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، امام نے کہا کہ عقل اور اس کے لشکر کو پہچانو، اور جہل اور اس کے لشکر کو پہچانو۔ اصحاب تھے امام کے، کہا مولا ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ ہی سے ملا ہے، تو اب آپ خود ہی ہمیں اس کی پہچان کروا دیں کہ یہ کیا ہے۔ تو پر ایک حصہ گفتگو کرتے ہوئے میں آگے کی طرف جاؤں گا۔ اب جب پروردگار نے یہ حدیث واپس میں پلٹتا ہوں کہ جب امام نے فرمایا کہ اب عقل اور اس کے لشکر کو پہچانو، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ جہل اور اس کے لشکر کو پہچاننا، یعنی لشکر کس کو کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے بچوں کو سمجھ میں نہ آئے، فورس کو کہتے ہیں۔ ایک شخص ہے اور اس کی ایک آرمی ہے، ایک ملک ہے اور اس کی آرمی ہے۔ عقل یعنی انٹلیکٹ اور اس کی ایک آرمی ہے، اس کو پہچانو۔ جہل، جہالت، آپ اندھیرا، ظلمات، اب آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، آج کے زمانے کے اندر استکبار کہہ لیں، ٹائرنٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اور اس کے لشکر کو پہچانو۔ اب خدا نے جب خلق کیا ہے عقل کو، تو روایات کہتی ہے کہ عرش کے یمین کی طرف سے، یعنی رائٹ طرف سے پروردگار نے نور کو اتارا ہے، تو عقل جو ہے وہ خلق ہوئی ہے۔ اب خود عرش کیا ہے؟ عرش کے رائٹ سائڈ کیا ہے؟ ظاہر ہے اب ہم اس کو اس طرح شاید بیان نہ کر، علماء اکرام نے کتابوں میں بیان کیا ہے۔ آپ باقاعدہ عقل و جہل کی جو حدیث کی کتاب ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ آیت اللہ تحریری، اور بہت علماء نے اس کے اوپر تفسیر لکھی ہے، اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب اس کو اتارا تو خدا نے امر دیا، کیا کہا؟ کہ پلٹ جاؤ۔ عقل پلٹ گئی۔ کہا کہ سامنے آ جاؤ، عقل سامنے آ گئی۔ جب اس نے یہ دو کام کیے
تب خدا نے اس کو کرامت یعنی خدا نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو کرامت دے دی۔ انہی دو چیزوں پر پوری دنیا قائم ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جس چیز کا امر دیا جائے انجام دو، جس چیز سے روکا جائے رک جاؤ، یہ امر الہی ہے۔ عقل اس کتاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام لاجیکل دین ہے۔ اسلام آنکھیں بند کر کے اوبے کرنے والا دین نہیں ہے۔ جب کسی چیز سے کہا جا رہا ہے کہ عمل کرو تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، جب کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو تمہارے لیے نقصان دہ۔ خوب امام فرماتے ہیں کہ یہی دو چیزوں پر ادبار و اقبل، یہ دو کام تھے جو عقل کے ساتھ کیے گئے، عقل نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور عقل اپنے لشکر کے ساتھ کامیاب ہو گئی، جبکہ پروردگار نے جہالت کو بھی خلق کیا۔ کہاں سے؟ ظلمات سے خلق کیا، اندھیروں سے خلق کیا۔ اس کو بھی یہی کہا کہ جاؤ، وہ گئی، جب اسے کہا پلٹو تو جہالت پلٹی نہیں، پھر اس لیے خدا نے اس کو جو ہے وہ دھتکار دیا۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی عزیزان محترم ایسی ہیں۔ پروردگار قرآن میں دو انبیاؤں کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، ایک کو ادبار یعنی ایک کو دیا گیا اور ایک کو لے لیا گیا۔ حضرت سلیمان جو اللہ کے نبی ہیں، انہیں فوق العادہ دنیا کی بہترین سب سے بڑی حکومت دی گئی، ہر چیز دی گئی انہیں، ہواؤں پہ کنٹرول دیا گیا، جن ان کے قبضے میں دیے گئے، سب کچھ، جانوروں کے ساتھ گفتگو، ہر چیز، حشرات کے ساتھ گفتگو، یعنی ہر چیز ان کے قبضے کے اندر ہے۔ یعنی ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی، صرف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو امام کو جو ہے وہ یہ حکومت، ظاہر ہے سب سے بڑی حکومت جو ہے وہ امام کی خدمت میں ہوگی۔ دوسری طرف پروردگار قرآن میں حضرت ایوب کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ایوب کہ جو شہر سے باہر ہیں، خدا نے ان سے سب کچھ لے لیا، ان کی اولاد، ان کی زمین، ان کی کھیتی باڑی، سب کچھ، حتیٰ ان کی اپنی صحت جو ہے وہ لے لی، بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ یعنی وہاں دیا گیا، یہاں کیا ہے؟ لیا گیا۔ یہ دو ہی کام ہیں پروردگار کے نظام کے، خدا دے کر امتحان دیتا ہے اور خدا لے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ جو کھڑا رہ جاتا ہے وہی کامیاب ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، یعنی اول و خلقت سے لے کر آخر خلقت تک ان سے بڑی خاتون کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود خدا نے یہ سب کچھ دینے کے باوجود امتحان، آزمائش لیا۔ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں سلام آپ پر کہ جنہوں نے اپنی خلقت سے پہلے جو ہے وہ امتحانات کو ادا کیا۔ عزیزان، اب یہ امتحان بہت مشکل امتحان تھا، آسان نہیں تھا۔ ایک خود خاتون ہوتے ہوئے، پھر رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہوتے ہوئے، حوریہ انسیہ ہوتے ہوئے، محدثہ ہوتے ہوئے، یعنی وہ مقامات کے جو کسی کو ملے ہی نہیں ہیں۔ محدثہ کا مقام جو روایات کہتی ہیں، کیونکہ کسی کے اوپر بھی ملائکہ نہیں آئے، رسول خدا وہی ختم ہو گئی ہے، لیکن ملائکہ، وہ کہتے ہیں 75 دن تک روایت ہے معتبر کہ 75 ڈیز تک ملائکہ جو ہے وہ بی بی کی خدمت میں آتے رہے، اور آخر بی بی کو، کیونکہ غمگین تھیں، اداس تھیں اپنے بابا کے جانے کے بعد، تو آ کر بابا کا مقام بتاتے تھے کہ والد محترم آپ کے کہاں ہیں، تاکہ ان کو ایک دلجوئی ہو سکے، اور آئندہ کی خبریں ان کو پہنچائی گئی، جسے ہم صحیفہ فاطمیہ کہتے ہیں، کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے، امام کے پاس ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے اس کو لکھا، جو خبریں انہیں دی گئی انہوں نے سب لکھی، اور وہ امام سے امام اور دوسرے امام سے تیسرے امام تک یہ ٹرانسفر ہوتا رہا۔ یہ ساری اخبار، یہ ساری نیوز کہ آخری زمانے تک کیا کیا ہوگا، یہ سب بی بی کی توسط سے جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام تک پہنچتا رہا۔ اب یہ جو امتزاج ہے رسالت کو ولایت سے جوڑنے کا، اس کے لیے بی بی نے اس مقام کو ریویل کیا، اور اس امتحان کو کہ جو جہل کے لشکر نے انوار کے مقابلے میں آ کر کوشش کی، یعنی اندھیرا ہے، تاریکی ہے، یعنی جب ولایت الہی کو مٹانے کی کوشش کی جائے، جب جو ہے وہ ایک سسٹم کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، تو بہت تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے، بہت ظلمات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منافقت چھائی ہوئی ہے۔ اس کو بریک کرنا تاریخ کے اندر
کہ بشریت آگے تک دیکھتی رہے، یہ آسان نہیں تھا۔ بی بی نے اپنے وجود کو قربان کیا، جان محترم۔